ہمارا اسرائیل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے اوپر حملہ نہ کیا جائے، پلیز ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں انڈیا کی کوئی بھی فلم ہو، جس دن شاہ رخ خان کی فلم انڈیا میں ریلیز ہوتی ہے، فارسی ٹائٹل کے اندر باقاعدہ وہاں پر ریلیز ہو جاتی ہے۔ کوئی ایسا ایرانی آپ کو نہیں ملے گا جو مادھوری ڈکشت کو نہ جانتا ہو۔ یہ پوری کی پوری جو خطہ ہے، اس خطے کے اندر یہ ایکٹیویٹیز اس طرح کی چل رہی ہیں، اور اس ایکٹیویٹی کے اندر پاکستان جو ہے وہ اب داخل ہو گیا ہے، اور یہ داخل ہونا پاکستان کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی جس کو کہتے ہیں نا الارمنگ سچویشن بھی ہے، کیونکہ ہمارے جو ارد گرد آپ دیکھ لیں انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات کشیدہ ہے، وہاں پر مسلسل ہماری فوج برسر پیکار ہے لائن آف کنٹرول پر، دوسری طرف افغانستان سے ہمارے ملک کے اندر کاروائیاں جاری رہتی ہیں۔ اب ایران جو ہے یہ بھی ہمارا ہمسایہ ملک ہے، اور اگر وہ ہمارے اوپر سرجیکل سٹرائک کر رہا ہے تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہم کتنے دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ پوری پاکستانی قوم سے بات کر رہے ہیں۔ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس غزوہ ہند کی ہمیں بشارت عطا فرمائی تھی، اب ہم اس میں داخل ہو چکے ہیں۔ پاکستان کی عوامی نیوی اور ایئر فورس اس وقت ریڈ الرٹ پر ہیں، مگر پاکستانی قوم تیار نہیں ہے۔ وہ صورتحال ہے کہ جس صورتحال کے اندر ہم بہت خوفناک صورتحال کے اندر گلی گلی کوچے کے اندر ہم کسی نہ کسی بڑی جنگ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ پاکستان جو ہے اس پراکسی کے اندر ایک سینڈوچ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہم اس طرف سے ہم ساتھ دیں گے تو ہم اسرائیل کے بھی خلاف ہیں، اور ہاں چونکہ ہم سعودی عرب اور یو اے ای سے ہم پیسے لیتے ہیں تو ہم ان کے بھی ساتھ ہو جائیں گے۔ ہم اس طرف ایران کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو ہم اس طرف سے مسئلہ بن جائے گا۔ پاکستان کو اپنے آپ کو نیوٹرل کیسے رکھنا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ اور اہم چیز ہے۔ تو نیوٹرل رکھنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ آپ امریکہ کی گود سے نکل آئیں، کیونکہ امریکہ کی گود سے نکل آئیں گے تو پھر آپ بے شک ایران کی گود میں جائیں نہ جائیں، آپ چائنا کے ساتھ اپنا تعلقات رکھیں تو ٹھیک ہے۔ واحد ایک ہمارے جو چاروں طرف سے اگر ہم ممالک کی ہمسایہ ممالک کی بات کریں تو واحد چائنا ہے جو اس وقت ہمارے ساتھ سپورٹ بن کر ہماری کھڑا ہوا ہے، ادروائز تو باقی سارے جو ممالک ہیں وہ تو اس طریقے سے ہمارے ارد گرد سانپوں کی طرح تیار بیٹھے ہیں کہ جیسے ہمیں ڈس لیں کسی بھی وقت۔ ایران نے یہ والی انفارمیشن جو تھی کہ ہم آپ سے اٹیک کرنے لگے ہیں وہ پاکستان کے ساتھ شیئر کی تھی، اور اب شیئر کر کے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں یہاں پہ ثبوت ملے ہیں کچھ، تو ہم نے کہا تھا کہ ہم دیکھتے ہیں، آپ 2 منٹ ہمیں دیں، تو انہوں نے ہمیں 2 منٹ نہیں دیے۔ اچھا 2 منٹ انہوں نے ہمیں کیوں نہیں دیے؟ 2 منٹ اس لیے نہیں دیے کہ انڈیا کے وزیر خارجہ تو جو ہیں اور ان کے انٹیلیجنس کے جو ڈپٹی چیف ہیں وہ کل یا پرسوں ایران کے اندر پائے گئے، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ انہوں نے کچھ اسٹریٹجک ڈسکشنز بھی کی، اور ان کے روانہ ہوتے ہی ایران نے یہ حملہ کر دیا۔ اب جو اس وقت اسٹریٹجسٹ جو کہ بڑے بڑے دماغ ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ بنیادی طور پہ انڈیا نے اپنے لیے راستہ کھولا ہے، کیونکہ پہلے یہ حملے انڈیا کرتا رہا۔ اب ایران کو اگر اس موقع کے اوپر اب جواب دیا جاتا ہے تو پاکستان نہ چاہتے ہوئے بھی وہ جو امریکہ کا الائنس بنا ہوا ہے اس وقت یوکرین والے ایشو کے اوپر، اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، جو پاکستان کھڑا نہیں ہونا چاہ رہا۔ تو لیکن یہ جو اگر اس کو ان اٹینڈڈ چھوڑ دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے یار کوئی بات نہیں انہوں نے حملہ کر لیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ دوسروں کو بھی اس بات کی دعوت دے دیں گے یا اجازت دے دیں گے کہ وہ جناب آپ بھی آئیں اور کر لیں، اور پھر ہم جو ہے جس طرح ہم بھارت کو اور افغانستان کو ہم نے کھڑکایا اور پھڑکایا ہے، ہم وہ ایران کے ساتھ نہیں کرتے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم ایران کے تھلے لگے ہوئے ہیں، تو یہ بھی نہیں کوئی مناسب لگتا۔ اچھا اس کے اندر جو ایک اور اس لیے اس وقت بڑی کمپلیکس سچویشن۔ اب پاکستان نے دوسروں کیا کیا، پاکستان نے جو جو ایرانین ایمبیسڈر ہے اس کو نکال دیا، اور جو فارن منسٹر آفس ہے اس کا سٹیٹمنٹ جو ہے، جو کہ آج انگلش ٹی وی اور جیو ٹی وی کا نے رپورٹ کیا ہے، ان کا سورس ہے، وہ کہتے ہیں ایرانین ایمبیسڈر ٹو پاکستان ہو از کرنٹلی وزٹنگ ایران may not return from the time being۔ اس وقت جو پاکستان میں ایران کے سفیر تھے وہ ایران گئے ہوئے تھے وزٹ کے لیے، ان کو منع کر دیا گیا، انہیں کہا کہ جناب آپ واپس نہ آئیں۔
آپ ادھر ہی رہیں. یعنی ایک طرح سے ایران کے سفیر کو پاکستان نے نکال دیا ہے. ان کو انہوں نے اب جب سفیر نکال دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سفارتی تعلق جو ہے وہ کچھ عرصے کے لیے رک جاتا ہے, ہالٹ ہو جاتا ہے. We have also decided to suspend all high-level visits which were ongoing and were planned between Pakistan and Iran in the coming days. اس کے علاوہ وہ تمام ہائی لیول وزٹس, وہ تمام ملاقاتیں جو ایران جا کے یا پھر ایران والوں نے یہاں پر آ کے کرنی تھی, ہم وہ سب بھی کینسل کرتے ہیں. یہ پاکستان کا ریئیکشن تھا. پاکستان نے فوری طور پہ کسی طرح کی فوجی کارروائی نہیں کی ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں بہت عقل مندی ہے, نہیں کرنی چاہیے ورنہ اس سے اسکیلیشن ہوتی ہے, چیزیں بڑھتی ہیں. اس کا ڈپلومیٹک یعنی سفارتی جواب پاکستان نے دیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا, بہت عمدہ جواب دیا ہے. آپ ڈپلومیٹک کمیونیکیشن کی بات اس وقت کرتے ہیں جب آپ نے حساب برابر کر لیا ہوتا ہے. کمزور جگہ سے اگر آپ ڈپلومیٹک کمیونیکیشن کی بات کریں گے تو دوسرا آپ کے ساتھ ٹیبل کے اوپر طاقت کے ذریعے ڈیل کرے گا. تو بنیادی طور پر تو اس پریس ریلیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب پاکستان اس وقت 5 قسم کے تھریٹس کا شکار ہے. ہندوستان کی جو ایریا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ تمام کے تمام بارڈر ان کی جو حرکتیں ہیں وہ تو اپنی جگہ پر موجود ہیں. افغانستان کی طرف سے جو کچھ ہو رہا ہے دہشت گردی وہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے. اب ایران کی طرف سے یہ جو باقاعدہ حملہ ہوا یہ آپ کے سامنے ہے. تو 3 فرنٹ وار سیناریو جو ہے وہ پاکستان کو گھیرے میں لیے ہوا ہے. چوتھا جو سیناریو ہے وہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کا معاملہ ہے جو اندر سے اس کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور 5واں جو فرنٹ ہے وہ ان ٹرولز کا ہے, ان تمام لوگوں کو ہے جو اس بیانیے کو سیمنٹ کر رہے ہیں جی کہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے ان کے ساتھ ہونا ہی ایسے چاہیے تھا. تو جب 5 محاذ کھلے ہوئے ہوں تو آپ کو پھر رد عمل دینا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی محاذ بند کرنے کا. ایران کی پالیسی جو ہے وہ ٹکر مارنے والی پالیسی ہے. وہ ریڈ سی کے اندر جا کر وہ امریکہ اور برطانیہ کی جو ٹریڈنگ شپس ہیں ان کے اوپر یمن میں موجود حوثیز کے ذریعے حملے کروا رہا ہے.